بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو ای کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی انفارمیشن کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر یو ای میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس پر وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس بار ملک میں 47,000 سے زائد نیو کووڈ-19 کرونا وائرس کے ٹیسٹ وہ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 375 نیو کیسز وہ پیش آئے ہیں پورے یو ای کے اندر۔ اس طرح ٹوٹل کیسوں کی تعداد پوری یو ای کے اندر اس وقت 59,921 کے قریب بھی ہو چلی ہے۔ اس کے علاوہ 297 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والے کی تعداد اس موذی مرض کی وجہ سے پورے یو ای کے اندر 53,202 کے قریب بھی ہو چلی ہے۔ اور اس بار بھی آپ کو خوشخبری کی نیوز وہ سناتے ہیں کہ اس موذی مرض کی وجہ سے کوئی بھی نیو ڈیتھ وہ واقع نہیں ہوئی اس بار، لیکن ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس موذی مرض کی وجہ سے 347 کے قریب بھی چلی گئی ہے پورے یو ای کے اندر۔ تو اس بار یو ای گورنمنٹ نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف پورے یو ای کے اندر 6,372 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جو کہ ایسا ڈیلی بیس پر کم سے کم سطح پر چلی جا رہی ہے، اور یہی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کرونا وائرس مکمل طور پر ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بھی کووڈ-19 کے خلاف رہائشیوں کے استثناء قائم کرنے اور متحدہ عرب امارات میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ابوظہبی میں ایک مطالعہ کیا جا رہا ہے، اور ماہرین صحت نے سیریالوجی ٹیسٹ چلانے کے لیے رہائشیوں اور عمارتوں سے تصادفی نمونے جمع کرنے بھی شروع کر دیے ہیں، جو کہ خون میں اینٹی باڈیز تلاش کرتے ہیں۔ اور ابوظہبی میڈیا آفس نے اس مطالعے کا مقصد اور خاکہ بھی پیش کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور خطے میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا منصوبہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو راس الخیمہ سے بھی ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ دیتے ہیں کہ امارات کی سیاحت اتھارٹی کے زیر قیادت اور اقدام کے تحت ہوٹلوں میں کام کرنے والے ملازمین کو کووڈ-19 میں مفت اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ اس بار راس الخیمہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اتھارٹی یعنی کہ RCTDA نے اس بڑے پیمانے پر جانچ پروگرام کو شروع کرنے کے لیے نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NCEMA اور راس الخیمہ پروجیکٹو میڈیسن ڈپارٹمنٹ یعنی کہ PMD کے ساتھ شراکت کی ہے، جو کہ ہوٹل کے مہمانوں اور دونوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ یو ای گورنمنٹ نے جاری کی تھیں، اور اس کے علاوہ راس الخیمہ سے بھی ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی کہ اس میں ملازمین کے فری میں کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جائیں گے سیاحت کو بحال کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر یو ای گورنمنٹ نے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ وہ شیئر کیے ہیں عید کے حوالے سے، یا اگر آپ سیلون جانا چاہتے ہیں یا باہر ہوٹل میں کھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری اپڈیٹ ہیں جو کہ یو ای گورنمنٹ نے جاری کی ہیں کہ اگر آپ اس عید پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جرمانوں سے بچنے کے لیے آپ کیا کیا کرنے کی ضرورت وہ ہوگی۔ تو فرسٹ نمبر پر ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹ وہ جان لیتے ہیں۔ تو اس پر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے رہائشیوں سے رواں مالی سال معاشی طور پر دوری والی عید الاضحیٰ منانے کی اپیل کر دی ہے۔ ملک بھر کی مسجد عید کی نماز کی میزبانی نہیں کریں گی، اور مومنین سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہیں گھر پر ہی پڑھیں۔ عید کا وقفہ 30 جولائی بروز جمعرات تھا، 2 اگست بروز اتوار کو ہوگا، اور رہائشیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اجتماع سے مکمل طور پر گریز کریں تاکہ وہ کووڈ-19 سے مکمل طور پر محفوظ رہ سکیں۔ تو اس پر دبئی ہیلتھ اتھارٹی یعنی کہ DHA نے رہائشیوں کے لیے ہدایات کا ایک سیٹ بھی جاری کیا ہے تاکہ وہ اسلامی تہوار کو محفوظ طریقے سے منا سکیں۔ تو انہوں نے کچھ گولڈن رول وہ بنائے ہیں 7 قسم کے۔ تو نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ نماز عید آپ کو گھر پر ہی پڑھنی ہوگی اس بار۔ نمبر 2 پر انہوں نے کہا کہ خاندانی اجتماعات سے مکمل طور پر پرہیز کریں، کیونکہ یہ عید کووڈ-19 کے دوران ہی آ رہی ہے، پچھلی عید کی طرح ہی۔ تو نمبر 3 پر انہوں نے کہا ہے کہ حاملہ خواتین، بوڑھوں اور دائمی بیماروں میں مبتلا افراد اور بچوں سے ملنے سے مکمل طور پر گریز کریں۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تحفہ اور رقم بالکل نہ دیں، اور اس کے بجائے اگر آپ انہیں عیدی دینا بھی چاہتے ہیں تو آن لائن یا الیکٹرانک ذرائع وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد آنے والی نیو اپڈیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کی قربانی کی ضروریات کے لیے ایپس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار یا سانس کی علامات ہیں تو مکمل طور پر آپ گھر میں ہی رہیں۔
اور لاسٹ والی اپڈیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے 2 میٹر کی دوری برقرار رکھیں اور چہرے کے ماسک بھی ہر وقت پہن رکھیں اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو۔ اس کے بعد نمبر 2 پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سیلون میں جانا چاہتے ہیں کٹنگ وغیرہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو آپ کو کیا کیا جان لینے کی ضرورت ہوگی اس وقت۔ تو نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کا ماسک آپ مناسب طریقے سے پہنیں۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہاتھ لگانے اور مصافحہ کرنے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ عملے میں کووڈ-19 کے علامات ہیں اور اس مینیجر کو آپ مکمل طور پر اطلاع کریں یا اس سروس سے انکار کر دیں۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں اور اپنے ہاتھوں کو بھی صاف رکھیں۔ نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیئر کٹنگ کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں اور مینیکیور کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں تو ان کے اوزاروں کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ اگر دستیاب نہیں ہے تو یہ یقینی بنائیں کہ استعمال شدہ اوزار ان کو مکمل طور سے سینٹرلائز کیا گیا ہو، یعنی کہ مکمل طور سے وہ جراثیم سے پاک ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپڈیٹ وہ جاری کیا ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کے لیے باہر ہوٹلز کا وہ رخ کرتے ہیں، ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا جان لینے کی اس وقت ضرورت وہ ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی دوری کو یقینی بنائیں کیونکہ آپ کو کھانا کھاتے وقت اپنے ماسک کو ہٹانے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 2 پر اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کریں یا سینٹرلائز کر لیں۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ کچے کھانے سے مکمل طور پر پرہیز کریں جیسے کہ باربیکیو وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پر دوسروں کے ساتھ کھانے پینے کا اشتراک بھی بالکل نہ کریں اس بار۔ نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کھانے سے پرہیز کریں اور سنگل استعمال کیٹرلی کا استعمال کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ وہ جاری کیے ہیں کہ اگر آپ شاپنگ مال میں عید کے دوران وہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا جان لینے کی ضرورت وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس بارے میں یو گورنمنٹ نے نمبر 1 پر اپڈیٹ جاری کیا کہ اگر آپ مال وہ جانا چاہتے ہیں کہ جسمانی دوری آپ برقرار رکھنی ہوگی آپ کو۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ چھونے والی سطحوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر صاف کریں۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ نقد رقم ادا کرنے سے گریز کریں اور اس کی بجائے اپنے بینک کارڈ یا سمارٹ پے کا وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے صحت مند کھانوں کی لسٹ بھی جاری کی جاتی ہے کہ آپ کو اس دوران کون کون سے صحت مند کھانے وہ کھانے چاہیے تاکہ آپ مکمل طور پر اس وائرس سے بچ سکیں۔ تو نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ مٹھائی اور بھاری گوشت کے پکوان میں زیادہ ضیافت نہ کریں، یعنی کہ زیادہ مقدار میں اسے یوز نہ کریں۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ کھانا اچھی طرح سے کھائیں اور اسے آہستہ آہستہ چبائیں۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے مکمل طور پر پرہیز کریں اور فیٹی کھانوں اور فیزی ڈرنک سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ صحت مند گھر سے تیار کھانے پر مکمل طور پر اتفاق کریں، کوشش کریں کہ باہر کا کھانا کم سے کم وہ یوز کریں۔ نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں کہ بیف اور میمنے کا گوشت ہضم کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اور اس لیے اگر آپ ضروری ان کو کھانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ انہیں اعتدال سے کھائیں۔ نمبر 6 پر وہ کہتے ہیں کہ تلی ہوئی کھانے یا کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں جس میں چربی اور شوگر وہ زیادہ استعمال کی گئی ہو۔ اس کے بعد آنے والے اپڈیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے آپ تازہ پھل، سبزی یا اناج وہ استعمال کر سکتے ہیں تلی ہوئی کھانوں کی بجائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی آپ ڈیلی بیسس پر استعمال کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ورزش لازمی کریں کیونکہ یہ آپ کو نظام کو مدد کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ یو گورنمنٹ نے عید کے حوالے سے جاری کی تھی کہ اگر آپ کھانا کھانے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، سیلون وہ جانا چاہتے ہیں، یا عید کی نماز کے لیے یا عید کے لیے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی ایسی کام وہ کرنے چاہیے، کون کون سے کام وہ بچانا چاہیے تاکہ آپ مکمل طور پر ان کے جرمانوں سے بچ سکیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ یو گورنمنٹ نے اس بارے میں تمام صارفین کے لیے جاری کی تھی۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ پارٹ 2 وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات ویزو سے متعلق کلیئر کر دیے جاتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 2 والی نیوز بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔